اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے اسے ہم ارٹیکیریا کہتے ہیں، اور عرف عام میں چھپاکی یا الرجی بھی کہا جا سکتا ہے اسے، اور اسکن الرجی بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ اگر بہت زیادہ پرانی ہو جائے، مزمن ہو جائے، تو اس کا علاج سوائے مزاجی دواؤں کے آپ قطعی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے مزاجی دوائیں ہی تلاش کرنی ہوں گی آپ کو، یعنی تمام علامات، جو دماغی علامات سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کی تمام علامات کو جمع کر کے نوٹ کر کے آپ کو جو ہے ایک دوا تلاش کرنی ہوگی جس سے یہ جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ لیکن عرف عام میں جو عمومی طور پر ہومیوپیتھی میں ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا اور آپ کو کچھ دوائیں اس حوالے سے بتاؤں گا۔ ایپس ملفیکا جو کہ شہد کی مکھی کے ڈنگ سے بنتی ہے، اور اس کی علامات جو ہے وہ بھی ایسی ہیں جیسے شہد کی مکھی کے ڈنگنے سے ہوتی ہیں، یعنی اس کی چھپاکی میں، اس کی جلدی الرجی میں، اس کی جو ہے نا ایگزیما کے اندر جلن اور ڈنگ کسی دردیں پائی جاتی ہیں۔ گرمی سے اس کی تکالیف کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ٹھنڈک سے اس کو آرام ملتی ہے، اور پیاس بالکل ہی نہیں ہوتی۔ جس مریض کے اندر جلن، ڈنگ لگنے جیسی دردیں، گرمی سے اضافہ، ٹھنڈک سے آرام اور پیاس نہ ہو، ایسے مریضوں کے لیے جو ہے ایپس ملفیکا جو ہے وہ بہترین دوا ہوا کرتی ہے، اور موسٹلی جو ہے چھپاکی کے کیسوں میں جو ہے وہ شفا یابی کے عمل سے گزارتی ہے مریض کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آرسینک البم ہے۔ آرسینک البم کی جیسے کہ آپ کو پہلے بھی علامات پتہ ہیں کہ تھوڑی تھوڑی پیاس، بار بار پیاس کا لگنا، اور جلن کو جلن سے آرام، یعنی گرمی کو گرمی سے آرام ملنا، اور اس میں جو ہے نا کمزوری اور سردی زیادہ محسوس کرنے والے مریض جن کو سردی سے تکالیف کے اندر اضافہ اور گرمی سے آرام معلوم ہو، اور چھپاکی میں اس کے ساتھ جلن ہو اور سیکنے سے آرام ہو، یعنی گرمی کو گرمی سے آرام، یعنی اس مریض کو جس جگہ پر جلن ہوگی، جس جگہ پر چھپاکی ہوگی، اس جگہ کو اگر آپ سیکیں گے، یعنی گرم چیز سے جو ہے ٹھکور کریں گے تو اسے آرام ملے گا، اور مریض میں انتہائی بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں، اور انتہائی نفاست پسند مریض بھی ہوتا ہے آرسینک البم کا، تو یہ علامات جو ہے ہوں تو آپ آرسینک البم جو ہے اسے استعمال کروا سکتے ہیں، اور جو ہے وہ آسانی سے شفا کی طرف گامزن ہوگا۔ اس کے بعد ایک دوا ہے ڈلکا مارا۔ ڈلکا مارا جو ہے وہ مرطوب موسم میں جو چھپاکی نکلتی ہے وہ اس کے لیے جو ہے نا کام آتی ہے، یعنی جتنے مرطوب موسم ہے، جب گرمی کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو اور جو ہے نا موسم تبدیل ہونے کی طرف گامزن ہو، تو وہاں پر جو ہے ڈلکا مارا سے مریض کو شفا یابی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ رسٹاکس ہے، وہ بھی جو ہے وہ گرم مرطوب موسم کی دوا ہے، اور اسپیشلی ساون کے مہینے میں جو چھپاکی ہوتی ہے، جو لوگ جوڑوں کے درد اور کمر کے درد کا اکثر شکار رہتے ہیں اور جنہیں حرکت سے آرام رہے، جو چلنے پھرنے سے جن کو آرام ملے اور بستر میں چھپاکی زیادہ ہو، بستر میں جو ہے جب جائیں تو وہ ان کو خارش زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو، اور سرد مرطوب موسم میں اس چھپاکی میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسے جو ہے وہ خصوصی طور پر جب گرمیوں میں، ساون کے مہینے میں، بلکہ بھادو کے مہینے میں، جب گرمی سے ایک دم ٹھنڈ کی طرف موسم چل پڑتا ہے، اور اس میں جو چھپاکی ہوتی ہے وہ موسٹلی جو ہے نا رسٹاکس سے ٹھیک ہو جایا کرتی ہے، اور رسٹاکس جو ہے اسکن الرجی کی بہت بڑی دواؤں میں سے دوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پلسٹیلا ہے۔ پلسٹیلا جو ہے اس کے اندر عمومی طور پہ جیسے کہا جاتا ہے کہ پلسٹیلا نرم مزاج جو ہے نا خواتین کی دوا ہے، اور ایسی خواتین جن کے اندر جو ہے نا حیض کی خرابیاں موجود ہوں، اور حیض کی خرابیوں کی وجہ سے ارٹیکیریا ہو، چھپاکی ہو، اور بدہضمی ہو، اور گرم مزاج ہوں، تو ایسے مریضوں کے لیے جو ہے وہ بہترین دوا وہ پلسٹیلا ہوا کرتی ہے۔ پلسٹیلا اکثر جو ہے نا خواتین کی دوا ہوتی ہے، لیکن نرم مزاج مرد جو بات پہ رود ہے اور جو ہے وہ اپنی تکلیف ان کے ساتھ اگر شیئر کی جائے تو وہ زیادہ جو ہے نا رونا دھونا شروع کرتے ہیں، تو اس ایسے مریض جو ہے نا مرد مریض بھی اس دوا کے طالب ہوا کرتے ہیں۔ اور پلسٹیلا بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے نا
گرمی سے جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے تکالیف کے اندر، اور سردی سے تکالیف کم ہوتی ہیں۔ اینٹیمونیم کروڈم جو ہے یہ خصوصی طور پر بدہضمی سے اور زبان کے اوپر اگر سفید بالائی کی طرح کی تہ جمی ہو، زبان کے اوپر سفید رنگ کی تہ ہو، تو پھر جو ہے اینٹیمونیم کروڈم جو ہے وہ ایسی ارٹیکریا کو وہ بہترین طریقے سے شفا یابی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایکونائٹ بھی دوا ہے، اور ایکونائٹ جو ہے نا فرسٹ سٹیج کی دوا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکونائٹ ہر صورت میں پہلے ہی درجے کی دوا ہوا کرتی ہے، اور پہلے درجے میں شدید بخار ہو، بے چینی ہو، چھپاکی ہو، موت کا خوف ہو، اور جو ہے وہ مریض کو اچانک جو ہے وہ تکلیف جو ہے نا زیادہ ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ اس دوا کو جو ہے نا غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا برایونیا ہے، تو برایونیا جب ایک دم ارٹیکریا دب جائے، یعنی چھپاکی دب جائے، اور اس کے ساتھ چھاتی میں دردیں پیدا ہو جائیں اور سانس کی تکلیف شروع ہو جائے، یعنی اس صورت میں جب الرجی میں جو ہے تکلیف جو ہے وہ الرجی دب جائے، اور اسکن الرجی ہو تو وہ دب جائے، اس کی وجہ سے چسٹ کے اندر انفیکشن شروع ہو جائے، چسٹ پین شروع ہو جائے، سانس میں تکلیف اور دقت محسوس ہو، تو ایسی صورت میں برایونیا دوا ہوا کرتی ہے اور بہترین دوا ہوا کرتی ہے۔ نکس وومیکا 30، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نکس وومیکا میں جو ہے نا ایک اس کی علامت ہے کہ جو ہے نا وہ عیاش، شراب، شباب اور گوشت کے عادی لوگوں کی یہ دوا ہے، اور شراب خوری سے جو چھپاکی پیدا ہو، اور جو ہے نا اس کے ساتھ کانسٹیپیشن ہو، اور جو ہے پاخانہ کر چکنے کے بعد بھی وہ پاخانے سے سیٹسفائی نہ ہو اور مطمئن نہ ہو، تو ایسی جو ہے نا صورت میں نکس وومیکا بھی جو ہے ایسے مریضوں کی بہترین دوا ہوا کرتی ہے۔ ارٹیکا یورین ایک دوا ہے وہ جو عمومی طور پر مدر ٹنکچر میں استعمال کی جاتی ہے، اور مدر ٹنکچر میں بطور آپ کسی بھی دوا کے ساتھ کمپلیمنٹری میڈیسن کے طور پہ بھی چھپاکی کے مریضوں میں یا جو ہے وہ ارٹیکریا کے مریضوں کو دے سکتے ہیں، اور یہ جو ہے نا عمومی طور پر جو ہے وہ ان مریضوں کے لیے جو وجہ فاصل والے مزاج کے مریض ہوں، اور جو ہے نا روزمرہ کے طور پر جو ہے نا اس دوا کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ارٹیکریا کے لیے، اور جو ہے نا وہ ارٹیکریا میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ کلکریا کارب بھی جو ہے نا بہترین دوا ہے۔ یہ خنازیری مزاج رکھنے والے آدمی، موٹے آدمی جن کے پاؤں سردیوں میں سخت ٹھنڈے ہوتے ہوں، اور جو ہے وہ انڈا کھانے کی خواہش رکھتے ہوں، اور جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انڈائجسٹیبل چیزیں کھانے کی بھی خواہش رکھتے ہوں، اور ان کے اندر جو ہے نا ارٹیکریا ہو، تو جو ہے نا وہ بہترین کام جو ہے وہ کرتی ہے کلکریا کا۔ سلفر بہت بڑی دوا ہے، یہ مزاجی دواؤں میں بھی آتی ہے، اور جو ہے نا اینٹی سورک دواؤں کی بادشاہ دوا ہے، اور جو ہے نا اس میں ہاتھ پاؤں میں جلن، اور رات میں جب چھپاکی کے اندر اضافہ ہو، رات کے اندر تکالیف زیادہ ہوں، رات کے اندر خارج زیادہ ہو، رات کے اندر جو ہے اسکن کے اوپر ریشز زیادہ ہوں، تو اس صورت میں جو ہے آپ سلفر دے سکتے ہیں، اور یہ ایسے انٹرکرنٹ ریمیڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کسی بھی مریض کو شروع میں جو دوسری دوائیاں کھا کے ایلوپیتھک میڈیسن کھا کے آپ کے پاس آیا ہو، اور جو ہے نا فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آیا ہو، تو آپ سلفر سے اپنی جو ہے دوا کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے نا کاربووائڈ 30 میں اور 200 میں کاربووائڈ جو ہے وہ پیٹ میں ریا کی زیادتی ہو، بدہضمی کے باعث جو ہے وہ ارٹیکریا ہو، بدہضمی کے پرانے مریضوں میں، اور اسپیشلی طور پر ان مریضوں میں جو کھانے کے جو ہے نا آدھ گھنٹے کے بعد معدے کے اندر جلن اور جو ہے تکالیف محسوس کریں، درد محسوس کریں، تو ایسی صورت میں کاربووائڈ بہترین دوا ہوا کرتی ہے۔ نیٹرمیول بھی ایک بہترین دوا ہے ارٹیکریا کے لیے، چھپاکی کے لیے، اور اس میں عمومی طور پر جو ہے وہ شدید قبض، پیاس، زبان پر دونوں طرف بلبلے جیسے پائے جاتے ہیں۔ ویسے تو زبان صاف ہوتی ہے، لیکن سائڈیں اس کی ان کے اوپر بلبلے محسوس ہوں گے آپ کو، اور گرمیوں میں زیادتی ہوگی، گرمیوں میں تکالیف بڑھے گی، اور سورج کی گرمی ناقابل برداشت ہو، تو جو ہے نا یہ مریض خصوصی طور پر جو ہے ایسے مریض ارٹیکریا کے جو ہے وہ نیٹرمیول کے طالب ہوتے ہیں، اور نیٹرمیول کی علامت جو ہے وہ اپ اسٹیئر جانے سے بھی تکالیف کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور چڑھائی چڑھنے سے بھی تکالیف کے اندر مریض کی جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جو ہے اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی سلفر اور سورائنم آپ مزاجی طور پر اس کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ ارٹیکریا کے اندر اگر جو ہے نا بہت پرانا ارٹیکریا ہو، تو اس میں آپ مجموعی علامات کے تحت ہی کوئی دوا دے کر جو ہے نا مریض کو شفا یابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، لیکن عمومی جو ادویات استعمال ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے
رکھی ہیں. مزاجی ادویات میں خصوصی طور پر کرکریاکار، سلفر، کاربووائز، نیٹرمیور اور اس کے علاوہ جو ہے آپ سورائنم ہے، میڈورینم ہے، تو ان کا استعمال بھی بعض اوقات جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے علامات کے مطابق. تو علامات کو مکمل لے کر پھر مریض کو علاج کرنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے. اور جب آپ مکمل طور پر جو ہے نا مریض کو علامات اس کی لے کر اس کو جو ہے نا ٹوٹیلٹی آف دی سمٹم کے اوپر دوا دیتے ہیں تو مریض جو ہے وہ جلد شفا یابی کی طرف جاتا ہے اور مرض جلد جسم سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہومیوپیتھی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک شفا بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.